نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ دوستو، آج حدیث نمبر 1 جو مشکات المصابیح سے شروع ہو رہی ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی حدیث مبارکہ ہے، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہی تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے، جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب ہی کالے تھے، ان پر آثار سفر ظاہر نہ تھے، اور ہم میں سے ان کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، یعنی یہاں کے بھی نہیں لگ رہے تھے، یعنی مدینہ منورہ کے بھی نہیں لگ رہے تھے، لیکن سفر کے آثار بھی ان پر نمودار نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے بندہ دور سے آتا ہے اور اس کے شکل و صورت، اس کے کپڑے وغیرہ بتاتے ہیں کہ یہ بندہ دور سے آیا ہے، تھکا ہارا ہوا ہے، یا پھر اس کے کپڑے میلے کچیلے یا مٹی تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں تھا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے بھی ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، یعنی جانتا بھی ہم میں سے ان کو کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور سامنے آ کے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، یعنی اپنے گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ مس کر کے بیٹھ گئے، یعنی تشریف، یعنی آمنے سامنے حضور علیہ السلام آپ کے سامنے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب آپ بیٹھ گئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھا اور حضور علیہ السلام سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام سنا کریں تو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ یا رسول اللہ، یعنی آپ پر درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اوپر جب بھی میرا نام لیا جائے تو میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو۔ مزید اس کی ڈیٹیل ہے، اگر نکل جائیں تو آگے بہت نکل جائیں گے، تو اس میں بات نہیں کرتے۔ تو ایک اور مسئلہ وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب ہمارے لیے حضور علیہ السلام کو یا محمد کہنا حرام ہے، اور ہم حضور علیہ السلام کو اس طرح نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں اس طرح نہ پکارو، یعنی یا محمد کہہ کر نہ پکارو، بلکہ حضور علیہ السلام کا کوئی ذاتی نام نہ، بلکہ جو صفاتی نام ہیں ان کو لے کر پکارنا چاہیے، یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا اسلام کے متعلق، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے تھے، تو فرمایا حضور علیہ السلام نے، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں گواہی دو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، اور محمد اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہیں۔ اور فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور خانہ کعبہ کا حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو، یعنی اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم حج کرو، تمہارے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہی دینا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، جیسا کہ ہم مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔
اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا۔ زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، اگر اس پر بھی بات کریں تو یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر عرض کیا کہ آپ نے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے سے جواب دے رہے ہیں کہ سچ فرمایا کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی خود پوچھتے ہیں اور جب حضور علیہ السلام جواب دے دیتے ہیں اور پھر تصدیق بھی خود کرتے ہیں۔ یعنی جو سوال کرتا ہے اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ جاننے کے لیے سوال تو کرتا ہے اور پھر جب اس کو پتہ چل جائے تو پھر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تصدیق کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایمان کے متعلق مجھے بتائیے، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور جو آخری دن ہے یعنی قیامت کا دن، اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر کو بھی مانو۔ اسی طرح پھر اس نے عرض کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ سچے ہیں، یعنی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار پھر تصدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے ہیں، آپ نے سچ فرمایا۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال بھی آ کر کرتے ہیں اور یعنی جواب جب حضور علیہ السلام دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ تصدیق بھی خود کرتے ہیں۔ یہ تھی حدیث جبرائیل، جو کہ اب آدھی رہتی ہے، جو مقررہ ٹائم تھا جو میں نے کہا ہوا تھا، یعنی 6 سے 7 منٹ تک کی ویڈیو ہوگی، 7 منٹ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ اب جو ہے اگلا حصہ انشاءاللہ العزیز کل کی ویڈیو میں آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ آپ اب ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔